شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایک بار پھر اس نے اپنے اس پاک کلام کے لیے رمضان کے لیے ہمیں مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو میرا خیال سے کافی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کو بھی. انشاءاللہ تعالی ہم ہر سال کی طرح ایک بار پھر ایک نئے انداز کے ساتھ اس سال بھی قرآن کا ذکر کریں گے، قرآن کا فہم حاصل کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سعادت ہمیں نصیب کی ہے، یہ ماہ رمضان ہمارے نصیبوں میں کیا، ہم اس کی پوری پوری برکتیں رحمتیں لوٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ سب کے قلب کی کیفیت بھی ایسی ہی ہوگی. اپنے پاس اپنا ایک رجسٹر، ایک قلم اپنے پاس ریڈی رکھیے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیے ہیں. جن کی زندگی اور سانسیں اس رمضان سے پہلے ختم ہو چکی ہیں ان کے لیے یہ موقع ختم ہو گیا، اور جس نے قرآن کا فہم حاصل کیا اس کے لیے علم کے دروازے، اس کے لیے عمل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور یہ تو ماہ رمضان ہے، پھر اس میں تو اللہ تعالیٰ کی ہر ہر لمحہ رحمتیں لوٹنے کا موقع ملتا ہے انسان کو. تو خوش نصیب ہیں وہ جو ماہ رمضان کو پالیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بے شک آپ سب بہنوں سے درخواست کروں گی کہ ہم ماشاءاللہ سے پچھلے 2-3 سالوں سے دورہ قرآن تفصیلی انداز میں کر چکے ہیں، ہماری مختصر تفسیر کے ساتھ بھی اور تفصیلی احادیث مبارکہ کے ساتھ بھی. اتھینٹک ترجمہ تفسیر وغیرہ جو ہے دورہ قرآن 2022-2023 ہمارے مدرسہ چینل المدرسہ ام علی شان پر موجود ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سال کچھ نئے انداز میں آپ کے لیے قرآن مجید کو بیان کیا جائے. وہی قرآن مجید کا دورہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اسی اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، اسی میں سے ہم پھر کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سورہ نحل میں فرما دیا اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی ہے. تو میرا بھی آپ کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر چیز واضح ہو اور کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں سے ہم جو کچھ سیکھیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے رمضان کے حوالے سے، چونکہ ہم ماہ رمضان کے لیے اپنا ایک بار پھر قرآن مجید کا دورہ کرنے لگے ہیں، اور ابھی آپ کو اس حوالے سے میں نے بتا دیا ہے کہ تفسیراً جو ہے وہ ہمارے مدرسہ چینل المدرسہ ام علی چاند پر موجود ہیں تفاسیر جو کہ پچھلے ہم دورہ کر چکے ہیں. تو اس سال ہم کریں گے اپنا ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے آپ کو یہ ہے کہ مختصر خلاصہ فارم میں ہر پارے کا خلاصہ سمجھا دیا جائے گا. آپ کے سامنے پوری ایک جو ہر ایک سورت کا خلاصہ ہوگا، اس کا بیان ہوگا، وہ پورا امیج
ایک پکچر کھینچ کر آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی. اب آپ نے اس پکچر کے حوالے سے ہی پورے قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ ٹرانسلیشن آپ نے سننی ہے، اور تاکہ آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں، عربی پڑھیں، تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہو، ہر لفظ کا واضح طور پر آپ کو کلیئر ہو رہا ہو کہ میں جو پڑھ رہی ہوں اس کا مقصد کیا ہے. اور قرآن پڑھنے کا مقصد بھی ہمارا کیا ہے کہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ کر پڑھ سکیں اور اس کا اجر جو ہے پراپرلی وہ اللہ تعالیٰ سے وصول کر سکیں. تو آئیے رمضان کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے رمضان کے لیے. ہم کیوں قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں اور قرآن مجید کا دورہ ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ سے ہمارے گروپ کے بیچ میں انٹرنیشنل لیول پر تمام بہنیں شامل ہوتی ہیں، کشمیر سے، انڈیا سے، اٹلی، اسپین، قطر سے، مدینہ سے، مکہ سے، اور پاکستان کے اندر باہر سے اور مختلف بہت ساری کنٹری سے سسٹر شامل ہیں، جو کہ ٹائمنگ ایشو کی وجہ سے ہمارے ساتھ دورہ قرآن لائیو جوائن نہیں کر پاتی ہیں. تو آپ مزید آگے سے آگے لنک کو شیئر کر دیجئے تاکہ جو ہماری بہنیں شامل نہیں ہو سکیں اس وقت، ان کو ہم واٹس ایپ پر یہی اپنی ریکارڈنگز وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں یا وہ چینل کے تھرو مستفید ہو سکیں. الحمدللہ. شہر رمضان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اور تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو. اور بڑائی بیان کرنے کی وجہ بھی بتا دی تاکہ تم شکر گزار بنو. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں پر یہ قرآن جاری ساری کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو پھر میں تمہارے لیے ان نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاؤں گا، اور ہم بھی اپنے لیے بڑھوتی چاہتے ہیں. تو آئیے مل کے رمضان کا استقبال کرتے ہیں اپنے اس پاک کلام کے ساتھ. مرحبا رمضان، خوش آمدید رمضان. شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امٹنے لگتے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو، ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، آج وہ مساجد میں نہیں ہیں، قبرستانوں میں ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں. بس وہ خوش نصیب جنہیں اس رمضان سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر. سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے. اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کرنے کے کام کیا ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر لینا ہے.
ماہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھیں، خصوصاً گزشتہ رمضان کے قضا روزے، لیکن 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری اور جسم کی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے روزے نہ رکھیں۔ پھر ایسی کتابوں کا، لیکچرز کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے جو کہ رمضان سے متعلق ہوں، ان کے احکامات سننے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر المدرسہ ام علی شان پر روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، طہارت کے مسائل، یہ سب موجود ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام چیزیں بہت آسانی کے ساتھ وہاں پہ سیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اپنے گھر والوں، دوست احباب اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں کچھ گفتگو کر کے اپنے ذہنی طور پر اپنی تیاری کرنی ہے، ان کے دلوں کو مائل کرنا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو، اپنے اجسام کو بھی پاک کرنے کے لیے۔ پھر رمضان سے متعلق معلومات، ان کی کیسٹس وغیرہ اپنے طور پر ایک دوسرے کو تحفہ دیجیے، جو قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ ہوں، جس میں فہم ہو، آسان الفاظ میں، وہ ایک دوسرے کو تحفہ دیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم دوسروں میں جن کو فہم ہی نہیں ہے وہ بھی قرآن کو سیکھیں گے۔ پھر گھر کی صفائی اچھی طرح کر لیں، تمام اشیاء کو منظم طریقے سے رکھ لیں، مثلاً کام کے دوران قرآن مجید سننے کے لیے سی ڈی وغیرہ کے سیٹس وغیرہ پلیئر، ایسی دعاؤں کا جو ہے وہ انتخاب کریں، اپنے موبائل پر لگا لیا کریں۔ اور تمام ضروری کام مثلاً ماہانہ راشن تمام اہل خانہ، ملازمین اور زیر کفالت افراد کے لیے، عید کے کپڑے وغیرہ دوستوں رشتہ داروں کے لیے عید کے تحائف وغیرہ کی خریداری کر لیں تاکہ رمضان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ صدقہ اور خیرات کے لیے رقم اور ضروری چیزیں الگ کر لیں، اور اس بات کا تعین بھی کر لیں کہ کس کس کو کتنا کتنا کیا اور کب دینا ہے۔ پھر روزمرہ کے کاموں کی فہرست بنا لیں۔ اسی طرح عبادات مثلاً قرآن مجید کی تلاوت، حفظ، نوافل، ذکر، دعا اور صدقہ وغیرہ کے لیے اہداف یعنی گولز کا تعین کر لیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کے لیے اوقات کی منصوبہ بندی کریں تاکہ رمضان میں یہ مشکل پیش نہ آئے۔ سہولت کے لیے دن کے اوقات کو مندرجہ ذیل طریقے پر تقسیم کر لیں، مثلاً فجر سے طلوع شمس تک نماز فجر، تلاوت قرآن مجید، صبح کے اذکار، مطالعہ دینی کتب، طلوع شمس سے ظہر تک اشراق اور چاشت کے نوافل، دورہ قرآن سننا یا کروانا، نماز ظہر اور روزمرہ کے کام کاج، ظہر سے عصر تک قیلولہ اور دیگر ضروری کام، اور نماز عصر یعنی عصر سے مغرب تک افطاری کی تیاری، شام کی اذکار۔ اور یہ نہیں کہ رمضان کی تیاری کرتے وقت آپ نے افطاری کے لیے ہی مگن ہو جانا ہے، ٹوٹل توجہ اپنی کھانے پینے کی طرف لگا کر کاموں میں مشغول نہیں، ان کاموں کے دوران بھی اپنا ذہن جو ہے وہ اذکار کی طرف، اپنی زبان کو اذکار کے ساتھ تر رکھنا ہے۔ مغرب سے عشاء تک افطاری، نماز مغرب، کھانا اور تراویح کی تیاری، پھر نماز عشاء اور تراویح کے بعد رات کا ایک حصہ آرام، سحری سے قبل نوافل، استغفار اور سحری کی تیاری، اور پھر نئے دن کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی اور روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے۔ یاد رکھیے یہ گنتی کے چند دن ہیں، لہٰذا زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں پر لگائیے، مباح اور ذاتی ضروریات کی دگ و دو پر کم وقت لگائیے، غیر ضروری مصروفیات ترک کر دیں۔ استقبال رمضان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الہلال فیصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فصوموا 30 یوما۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلودہ ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ اللہ اکبر۔ ساتھ میں پھر ہمیں چاند دیکھنے کی دعا بتائی گئی ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ
تو آئیے اپنے قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ سورۃ دخان کی آیت ہے، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے تلاوت کی ہے بھی، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق کو باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانِ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ ایک اور حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سنایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان مذکورہ حدیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مندرجہ ذیل طریقوں پر قائم کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہم نے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام خاص طور پہ کرنا ہے، اور ہمارا دورہ قرآن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کا فہم حاصل کر کے اس کی تلاوت اچھے طریقے سے کر سکیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں قیام اللیل میں تلاوت قرآن جو ہے وہ کثرت سے کرنی ہے۔ تراویح میں اہتمام کریں، تعلیم القرآن حاصل کریں، تدبر القرآن حاصل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول فرما لے، کیونکہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی یہ آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حکمت کی، علم کے دروازے کھولے، تو اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا ربنا آمین۔